الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ انی وجدت، بے شک میں نے پایا ہے، امرأة، ایک عورت کو، تملکهم، کہ وہ ان پر حکومت کر رہی ہے، وأوتیت، اور دیا گیا ہے اس کو، من کل شیء، ہر چیز میں سے کچھ حصہ، ولہا عرش عظیم، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ وجدتها، میں نے اسے پایا، وقومہا، اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، وزینا، اور مزین کر دیے ہیں، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے عمل، فصدہم، پس وہ انہیں اصل راستے سے اس نے انہیں روک دیا، فصدہم، پس روک دیا انہیں، عن السبیل، اصل راستے سے، فہم، پس وہ، لا یہتدون، ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں، الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے۔ خبء کا معنی کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ رب العالمین وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب پرندوں کا جب جائزہ لیا تو اس وقت خاص ہدہد غائب تھا، تو اس وقت انہوں نے 3 باتیں کہی تھی، یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا سخت سزا دوں گا، یا پھر کوئی میرے پاس واضح دلیل لے کر آئے گا تو پھر وہ اس کے ساتھ دیکھیں کیا معاملہ کرتے ہیں۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہدہد آ گیا اور اس نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ میں سبا کے پاس سے ایک یقینی خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، جو میں نے جس کا احاطہ کیا ہے آپ نے اس کا احاطہ نہیں کیا۔ اب جو چیز ہدہد نے محسوس کی، وہاں پر مشاہدہ کیا، وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیان کی، جو آج ہم نے آیات ابھی سنی ہیں، اور اس کے اندر وہ آیات بھی ہم نے ساتھ میں پڑھی ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین ہی کو سجدے کرنے کی 3 دلیلیں پیش کی گئی ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی طور پر سجدے کے لائق ہے، سجدہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے، تو 3 دلائل بھی اس کے موجود ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہ بے شک میں نے پایا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے۔ تو یہ ہدہد کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی کہ کسی قوم کی بادشاہ ایک عورت ہے، اور رسول مکرم علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جنہوں نے اپنے معاملے کا والی ایک عورت کو بنا دیا ہو۔ تو یعنی اس قوم کی تباہی، اس قوم کی بربادی کے لیے اتنا ہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے حکمران عورت کو بنا دیں۔ تو حکمرانی عورت کو دینا، اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دینا قوم کی تباہی ہے، ہمیں بھی اس بارے میں توجہ کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ انی وجدت امرأۃ، یہاں اس عورت کا نام کیا ہے؟
مفسرین نے اس کا نام بلقیس بیان کیا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو اس کی ماں تھی وہ جنوں میں سے تھی، لیکن یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو قرآن کریم میں اس کا نام ضرور بیان ہوتا، اور انسانوں اور جنوں کی اس رشتہ داری کا بھی اللہ رب العالمین ضرور قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرماتے، تو اس کے نام و نسب کا ذکر کرنے کی کوئی حکمت نہیں تھی، اس لیے رب العالمین نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمیں اسے بلقیس کہنے کے بجائے ہمیں ملکہ سبا کہنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر سبا کا تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور چیز سمجھ لیں کہ اسرائیلیات کے اندر جو ہیں اس قدر مبالغہ ہوتا ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے سامنے ابھی میں پیش کرتا ہوں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ملکہ سبا کی افواج کی تعداد بیان کرنے کے اندر 3 اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک ابن ابی حاتم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے معاملے والی خاتون کے ساتھ 1000 سردار تھے، اور ہر سردار کے نیچے 1,00,000 جنگجو تھے، تو یعنی کل تعداد کتنی ہو گئی؟ 10 کروڑ۔ یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ملکہ سبا کی فوج کی تعداد 10 کروڑ تھی۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملکہ سبا کے تحت 12,000 سردار تھے، اور ہر سردار کے تحت 1,00,000 جنگجو تھے، تو اس طرح کل تعداد 1 ارب 20 کروڑ بن گئی۔ تیسرا قول انہوں نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ اس کے مشیر 312 تھے، اور ہر آدمی 10,000 پر امیر مقرر تھا، تو اس لحاظ سے 31,20,000 تعداد بنتی ہے۔ اور پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ زیادہ قریب یہ آخری والی ہی تعداد ہے، اگرچہ ملک یمن کے لحاظ سے یہ تعداد بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد کا ہونا، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اتنی بڑی تعداد شاید اس وقت دنیا کے اندر بھی موجود نہ ہو، تو یہ کہہ دینا کہ 1 ارب 20 کروڑ اتنی بڑی تعداد کو نقل کر دینا، اور پھر اسی طرح مفسرین اپنی اپنی کتابوں کے اندر ان روایات کو نقل کرتے ہیں، یہ در حقیقت کس قسم کی روایات ہیں؟ یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو اس کا عرش ہے اس کے متعلق بھی بعض مفسرین نے ایسی اسرائیلی روایات بیان کر دی ہیں کہ جو پہلی نظر میں ہی انتہائی فضول نظر آتی ہیں۔ مثلا اس تخت کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ 80 ہاتھ یعنی 120 فٹ لمبا اور 40 ہاتھ یعنی 60 فٹ چوڑا تھا، تو بھلا اتنے بڑی تخت کی آخر کیا ضرورت تھی عورت کو جو اتنا بڑا تخت اس نے بیان کیا؟ تو اس لیے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں خوبصورت بات یہی ہے کہ عظیم سے مراد یہاں پر قدر و قیمت میں عظیم ہونا مراد ہے، نہ کہ لمبا چوڑا ہونے کے اندر۔ تو بہرحال یہاں پر جو چیز بیان کی وہ کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ، کہ میں نے ایک عورت کو پایا۔ تو ہمیں بھی اسرائیلی روایات سے جتنا ہو سکے اجتناب کرنا چاہیے۔ کہا کہ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو پایا، وہ کون تھی؟ ملکہ سبا، تملکوہم، جو ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے۔ اب ہر چیز تو نہیں دی گئی، یہاں ہر چیز سے مراد کیا ہے کہ یعنی جو اس کے لیے حکومت چلانے کے لیے ضروری تھی وہ اس کے پاس چیزیں موجود ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بڑا تخت بھی موجود ہے، یعنی ایک عظیم قیمتی تخت بھی اس کے پاس موجود ہے۔ پھر ایک اور بات جو ہدہد نے بیان کی وہ کیا ہے؟ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ قوم اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کرتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے اور اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرتے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کن کی عبادت کر رہے ہیں؟ سورج کی۔ اور یہاں پر سورج کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ من دون اللہ کا۔ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ من دون اللہ کا جو لفظ ہے وہ بتوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، بتوں کے لیے جو مورتی وغیرہ بنا دی جاتی تھی ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، نہیں۔ اگر ہے تو پھر یہاں سورج کے لیے رب العالمین نے من دون اللہ کا لفظ استعمال کیا۔
تو بہرحال وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ کہ وہ قوم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر وہ سورج کی عبادت کر رہی ہے، سورج کو سجدہ کر رہی ہے، اور یہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اس عمل کو مزین کر دیا، یعنی شیطان نے خوبصورت کر کے ان کے سامنے اس عمل کو پیش کیا ہے کہ ان کو یہ شرک ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ فصدہم عن السبیل، اور وہ شیطان نے ان کو اس راستے پر اس طرح لگا دیا کہ وہ راہ حق سے دور ہو گئے ہیں، سیدھے راستے سے شیطان نے ان کو روک دیا ہے۔ فہم لا یہتدون، اور لگتا نہیں ہے کہ وہ ہدایت پر آ سکیں۔ تو یہ عذر اس نے، یعنی کہ یہ ایک دلیل پیش کی ہدہد نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے کہ آپ ان قوم کے خلاف کیا کریں، جہاد کریں۔ جہاد کی یہ دلیل ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر انہوں نے سورج کو رب بنایا ہوا ہے، تو لہٰذا آپ ان کے خلاف کیا کریں، جہاد کریں۔ ایک بات اس نے کیا پیش کی کہ عورت ان کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے، اور دوسری وہ خود بھی اور اس کی قوم جو ہے وہ سورج کی عبادت کر رہی ہے، تو یہ اس لیے بات قابل برداشت نہیں۔ پھر آگے 3 دلائل پیش کیے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی کو سجدہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اب غور کریں کہ ہدہد ایک پرندہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اس حقیقت کے اندر اتنا علم عطا فرما دیا کہ وہ اس حقیقت کو پہچان پایا کہ وہ توحید کو اچھی طرح جان سکے، اور 3 دلائل اس نے پیش کیے کہ اللہ رب العالمین کو ہی سجدہ کیوں کیا جائے۔ پہلی دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے یخرج الخبء فی السماوات والارض، کہ جو کچھ زمینوں میں اور جو کچھ آسمانوں میں مخفی ہے، پوشیدہ ہے، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نکالتا ہے۔ آسمانوں کی پوشیدہ چیزیں کیا ہیں؟ سورج ہے، چاند، ستارے، سیارے، بارش، ہوا، بجلی، سب اس کے اندر داخل ہیں۔ زمین کی پوشیدہ چیزوں کے اندر نباتات، پودے، درخت، دریا، چشمے، اور اسی طرح جو زیر زمین پانی ہے، تیل، گیس، بے شمار معدنیات، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر پھر بعض اہل علم نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ ہدہد کی خوراک جو ہے عام طور پر وہ کیڑے ہوتے ہیں جو درختوں کی چھال یا زمین کے نیچے چھپے ہوتے ہیں۔ تو اس بظاہر معمولی سے پرندے نے اللہ کی توحید کی دلیل اپنی سمجھ اور تجربے کے مطابق دی کہ عبادت اور سجدے کے لائق کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہر مخلوق کو اس کی چھپی ہوئی روزی تک رسائی دیتا ہے۔ سورج جسے اپنی گردش سے ہی فرصت نہیں، نہ اس نے کوئی چیز پیدا کی کہ وہ اسے چھپانے یا ظاہر کرنے کا علم یا اختیار رکھتا ہو، تو وہ عبادت یا سجدے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہدہد نے کہ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ بھی تم پوشیدہ کرتے ہو، وہ سب رب العالمین جانتے ہیں۔ اور تیسری بڑی دلیل اس نے کیا پیش کی کہ رب العرش العظیم، کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی چیز اور سب سے برتر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا عرش۔ اب چاہے وہ ملکہ سبا کا جو تخت ہے اس کو بھی کیا کہا گیا؟ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، تو اس تخت کی جو بڑائی ہے، شان ہے، وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو 2 آخری آیات ہیں یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہدہد کا ہی کلام ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو تعلیم دی تھی اور اس نے یہ باتیں بیان کی۔ اور اسی جانور کے متعلق نبی مکرم علیہ السلام نے قتل کرنے سے منع بھی فرمایا۔ آپ نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے: چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ اب غور کریں کہ ان آیات کے اندر کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم بھی دیا ہے، سمجھ بھی دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچاننے میں بہت کوتاہ ہوئے، بہت سستی کرتا ہے اور بہت کمزوری دکھاتا ہے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کیوں ہم نے کرنی ہے۔
حالانکہ وہ پرندہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ عطا کی ہے اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ عبادت کس کی جاتی ہے۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورت دلائل اس ہدہد نے پیش کیے اور اس چیز کے اوپر تعجب بھی کیا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ کے پاس وہ خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور وہ تعجب یہی تھا کہ عورت کی حکمرانی اور پھر غیر اللہ کی عبادت۔ تو یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب اس نے یہ بات پیش کی تو سلیمان علیہ السلام نے آگے کہا کہ ہم آپ کی بات کو جو ہے یہ ذرا اب دیکھیں گے۔ وہ کل کی آیات کے اندر انشاءاللہ مزید یہ آگے قصہ چلے گا، وہ پڑھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔